Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عبادتیں ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہو، شاباش اور آفرین ہو حضرات صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین پر، ائمہ مجتہدین محدثین پر، قیامت تک آنے والے تمام علماء حق اور متبعین حق پر. حضرات سامعین، ہمارا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ایک انتہائی عظیم القدر اور بہت فضیلت والا، بہت عظمت والا
بہت گہرا اور بہت پیارا اور میٹھا موضوع ہے جو سرتاج رسل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سیرت النبی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ایک خطبۃ الجمعہ کے اندر سمیٹنا، بیان کرنا یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے توفیق اور فضل سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا کہ سیرت النبی اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن اور سنت اور صحیح روایات کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے چیز کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اور جو تاریخ ولادت ہے اس کو بیان کرے اور اس کو سمجھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر علی الاطلاق سب سے بلند اور سب سے افضل جو نسب ہے وہ سرتاج رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور شجر نسب ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب اور شجرہ وہ کچھ اس طرح ہے جو متفق علیہ اصحاب السیر اور اصحاب الانساب نے لکھا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ اس طرح ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد الملقب بقریش، فہد کا لقب ہے قریش، بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے محمد ابن عبداللہ سے لے کر عدنان تک، یہ شجرہ نسب تمام اصحاب التاریخ اور اصحاب السیر اور اصحاب الانساب کے درمیان متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور یہ یہاں تک صحیح نسب ہے۔ عدنان سے آگے آدم علیہ السلام تک جو نسب ہے وہ چونکہ اہل کتاب سے نقل ہے تو اس کے درمیان محدثین اور اصحاب السیر کے درمیان اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کا نسب مبارک تھا۔ آپ علیہ السلام وہ 22 اپریل 571 میلادی تاریخ کے مطابق جو اسلامی تاریخ میں 9 ربیع الاول محققین اہل علم کے درمیان جسے الرحیق المختوم کے اندر شفیع الرحمن مبارک پوری نے درج کیا ہے، آپ کی مسجد میں جو سیرت میں کتاب پڑھی ہوئے علامہ شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی، جو محققین علماء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر، وہ 9 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام بروز پیر صبح کے وقت آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام شعب بنی ہاشم مکہ کے اندر آپ علیہ السلام 20 اپریل 571 میلادی تاریخ کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ وہ سال تھا جس میں اصحاب الفیل کا واقعہ
اندر وہ ہوا ہوا تھا کہ یمن سے ایک گورنر آیا تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اور اللہ کے گھر کو برباد کرنے، اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے غرض، فاسد غرض اور نیت سے آیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وادی محصر کے اندر ان کو اپنے ایک معمولی سی مخلوق کے ساتھ اس کو ہلاک کیا، تباہ کیا، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ فیل کے اندر بیان کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ تو جس سال یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا، اسی سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی ولادت کا سعادت ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ شمار پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی تھی، جس میں میں پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیدائش کے متصل بعد جیسے ہی آپ پیدا ہوئے ان کی ولادت کا سعادت ہوئی، تو کچھ عجیب ایسے واقعات دنیا کے اندر ہوئے جس کو ارحاسات النبوت کے نام سے محدثین نے، اصحاب السیر نے نام دیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کے مقدمے کے طور پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر وہ واقعات رونما کیے۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت 20 اپریل 571 میلادی 9 ربیع الاول اور علی الاختلاف 12 ربیع الاول کو جب آپ صبح کے وقت پیر کے دن پیدا ہوئے، تو روم کے اندر پارلیمان کسرا کے ایوان کے اندر اس کے 14 ستون وہ گر گئے۔ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو نصارہ کی ملک کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر 14 ستون وہ گر گئے۔ جو رومی تھے اور اہل فارس کے درمیان جو عراق کی بادشاہت کی، مجوسیوں کی، کسرا جس کو کہا کرتے تھے اس کے بادشاہ، ان کا جو معبد تھا، جو عبادت خانہ تھا، جس میں ہزاروں سال سے آگ وہ جلتی رہی، آپ علیہ السلام کی ولادت کے متصل بعد وہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ خود بخود یہ آگ کیسی بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ اور آپ علیہ السلام کی ولادت پر دنیا کے اندر نصارہ عیسائیوں کے گرجے وہ گر گئے اور تباہ ہو گئے۔ اس کو ارحاسات النبوت کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا آخر نبی سرتاج رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، جس کی پیدائش کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ واقعات رونما ہوئے جسے امام طبری نے، امام بیہقی نے نقل کیا ہے اپنے کتابوں کے اندر۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں آمنہ بنت وہب صاحبہ، انہوں نے آپ کے دادا عبد المطلب کو خبر دینے کے لیے کسی عورت کو بھیجا، باندی کو بھیجا۔ عبد المطلب کو جب خبر پوچھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، میرے بیٹے عبداللہ کا ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا کعبہ کے اندر داخل ہوا۔
لیے برکت کی اور اس کے لیے نام آتا محمد کہ میرے اس پوتے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نام عرب کے ہم مشہور نہیں تھا. اس سے پہلے عرب اس سے پہلے اپنے بیٹوں کا نام محمد کسی نے نہیں رکھا. اللہ نے چھپایا ہوا تھا اسلام کو. جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور 7ویں دن آپ علیہ السلام کی ختنہ کی اور آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا. ان کے دادا دعوت کی, لوگوں کو بلایا, اپنی مکہ کو سنادیر قریش کے سرداروں کو دعوت پر بلایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے. تو عبد المطلب نے کہا سمیت ولدی محمد, میں نے اپنے پوتے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کی تعریفیں کرتے رہیں. تو آپ علیہ السلام کی 7ویں دن عقیقہ ہوئی, ختنہ کر دیا گیا اور نام محمد رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے نقل ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لی اسماء, اے میرے صحابہ میرے محمد کے علاوہ کچھ اور بھی نام ہے. آپ نے فرمایا انا محمد, انا احمد, انا اللاحی الذي يغفر الله به الكفر, وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه, وانا العاقب. اے میرے صحابہ میرا ایک نام محمد ہے جو میرے دادا نے رکھا تھا. میرا ایک نام احمد ہے جسے اللہ رب العالمین نے رکھا. میرا ایک نام ماہی ہے جس سے اللہ کفر کو مٹا دے گا. اور میرا ایک نام حاشر ہے کہ قیامت کے دن میرے قدموں پہ تمام انسانیت جمع ہوگی. اور میرا ایک نام عاقب ہے, پیچھے آنے والا. میں تمام انبیاء کے پیچھے آیا ہوں, ان سے بعد آیا ہوں, تمام انبیاء کی میں گواہ ہوگا. اور میرا ایک نام خاتم ہے کہ میں خاتم الرسل ہوں, خاتم الانبیاء علیہ السلام. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آپ علیہ السلام کا کون سا نام زیادہ مشہور تھا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ زمین پر آپ کا محمد نام سب سے زیادہ مشہور تھا اور آسمانوں میں احمد کا نام بہت مشہور تھا. لیکن محققین علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ کا نام اہل زمین کے اندر بھی محمد مشہور تھا, اہل سما کے اندر بھی محمد مشہور تھا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر, قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 4 مقامات پر محمد کے نام سے کیا. اور قرآن میں صرف ایک جگہ پر احمد کا نام, وہ بھی حکایتاً عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کیا ہے. تو اہل زمین کے اندر بھی محمد نام مشہور, اہل سما کے اندر بھی محمد نام مشہور صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی ماں آمینہ بنت وہب نے دودھ پلایا. 1 ہفتے تک ان کی ماں دودھ پلاتی رہی. 1 ہفتے بعد آپ علیہ السلام کو ایک باندی جو ابو لہب کی تھی سویبہ, انہوں نے 1 ہفتے بعد ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا. یہ سویبہ, یہ ابو لہب آپ کے چاچا ابو لہب کی باندی تھی. وہ کہتی ہے, اور اس سے پہلے سویبہ نے آپ کے چاچا حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا, اور ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ جو بعد میں 2 صحابہ تھے,
ان کو بھی خلیفہ نے دودھ پلایا. تو یہ آپ کے رضاعی بھائی بھی ہے، حمزہ سید الشہداء اور ابو سلمہ المخزومی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں خلیفہ سے. خلیفہ کو دودھ پلانے کے بعد آپ علیہ السلام کو جب ان کی عمر 1 ماہ تک تھی تو اہل سیر نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے بعد جس نے دودھ پلایا تھا وہ بنو بکر ابن سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو 2 سال تک مکمل دودھ پلایا. حلیمہ السعدیہ جو بنو سعد بن بکر جس سے ان کا تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا حلیمہ سعدیہ کے دودھ سے جو رضاعی بھائی تھے، ایک اس کے شوہر کے 2 بیٹے، ایک کا نام عبداللہ ابن حارث اور 2 بیٹیاں قریظہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث جو شیما کے نام سے مشہور تھی. آپ کی رضاعی بہن شیما، یہ انہی کے بطن اور انہی کے شوہر کے اولاد ہیں. اس کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی حلیمہ سعدیہ سے وہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو بھی آپ کے رضاعی بھائی تھے. تو حلیمہ سعدیہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کا واقعہ وہ بھی عجائب سے اور آپ علیہ السلام کے برکات سے وہ بڑا ہوا ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اپنے قبیلے بنو سعد بن بکر سے مکہ کی طرف آئی تھی، اور اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ لوگ جن کے پاس دولت پیسے ہوتے تھے وہ اپنے بیٹے کو وہ جو ہے نا دور دراز کے علاقے گاؤں میں بھیجتے تھے، شہر سے دور جا کے گاؤں میں بھیجتے، جسے ہمارے ہاں ہم باندے کہتے ہیں، بادیا جس کو عربی میں کہتے ہیں. تو لوگ اپنے بچوں کو اہل بادیا کے ہاں بھیجتے کہ یہ وہاں پر دودھ پیے اور وہاں کا صاف ستھرا ہوا کو حاصل کرے اور اچھی نشو و نما لے پائے، جسمانی طور پر مضبوط ہو جائے، اور ان کی جو عربیت ہے، جو زبان لغت ہے، وہ بھی یہ اچھی طرح سیکھیں. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اپنے علاقے سے اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، بنو سعد کی کچھ عورتوں کے درمیان تلتمس الرضاعاء کہ ہمیں کوئی دودھ پلانے والا گھر مل جائے جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کو ڈھونڈ رہے ہو. تو ہم مکہ آئے، اور مکہ جب میں آ رہی تھی فخرجت على اتان من قمراء معنا شارف لها، تو میں ایک گدی پہ سوار تھی اور ہمارے ساتھ ایک اونٹنی تھی، اور گدی اتنی کمزور لاغر تھی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھی، وہ قافلے کے ساتھ چلنے کی لائق نہیں تھی، کمزور تھی، اس کا رفتار سست تھا، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور جو ہمارے ساتھ جو اونٹنی تھی اس کی بھی جو تن تھے وہ دودھ سے خالی تھے، اور میرے بچے وہ دودھ سے، کیونکہ میرے سینے اس میں دودھ نہیں تھا، اور وہ سال 8 سالی کا سال تھا. کسی طرف نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کوئی گھاس چارہ مل رہا ہے، تو جانور وہ بھی بھوکے، اولاد وہ بھی بھوکے، ہم بھی بھوکے. تو میں ایسی حالت کے اندر مکہ آئی، تو جب آ گئی مکہ کے اندر ہم بچے تلاش کر رہے تھے، تو ہمیں خبر ہوئی کہ فَمِنَّا امْرَأَةٌ وَإِنَّا وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بنو سعد کی عورتیں جو دائیاں تھی، جو دودھ پلانے والی مکہ آئی، تو ہر عورت پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے کہ اس کو بھی دودھ پلوانا ہے. تو ہر عورت پوچھتی تھی کہ کیا اس کے
والد زندہ ہے وہ خرچہ کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہو یتیم، یہ تو ایک یتیم بچہ ہے جس کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ان کے والد عبداللہ صاحب فوت ہوئے ہیں۔ فتعباہو، ہر عورت انکار کرتی کہ میں تو نہیں لیتی اس کو، مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی عورت کا یہ ایک نیت تھی کہ ہمیں کوئی ایسا بچہ ملے جس کا خاندان ہو، باپ ہو، گرانا ہو، جو اس پہ خرچ کرو، ہمیں پیسے ملے اس کی بدلے۔ اور آپ علیہ السلام ایک یتیم بچے، اس کی ماں اس پہ کیا خرچ کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے رہے؟ وما بقيت امرأة كانت معي إلا أخذت رضيعها، تو جتنی بھی عورتیں آئی تھی انہوں نے اپنے لیے ایک بچہ تلاش کر کے لے گئی، میں رہ گئی جو میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو بنو بکر، بنو سعد بن بکر خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں کسی یتیم کو اٹھاؤں گا، میں کسی بچے کو اٹھا کے لے جاؤں گی، کسی کو دودھ پلاؤں گا، چاہے اس کی ماں مجھے تھوڑا سا نفع بدلے میں تھوڑا سا خرچہ دے۔ تو میں جب اس کو لے گئی فذهبت إليه فأخذته وما حرمني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا، مجبوری تھی، کوئی دوسرا بچہ نہیں ملا، تو میں بھی اس کو لے گئی۔ فلما أخذته رجعت به إلى بلدي، جب میں نے آپ کو لیا اور اپنے گھر اپنے قبیلے لے گئے، اور جب اس کو اپنے وہ اپنے مہد کے اندر اور اپنے ہتھیلیوں میں لیا تھا کہ سینوں کو نزدیک کر اس کو دودھ پلاؤ، فرماتی ہے حد اقبل علیہ تدیایا بما شاء من لبن، جیسے اس کو اپنے سینے کے قریب کیا تو میرے سینے دودھ سے بچ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، اور آپ کو دودھ پینا شروع کر دیا۔ فشرب حتى رویہ، آپ نے اتنا دودھ پیا کہ یہاں تک آپ سیراب ہو گئے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا وہ بھی سیراب ہو گئے، اور سارے بچے وہ بڑے پیٹ سے ہو گئے۔ ایسی حالت میں آپ علیہ السلام کو بھی لے گئے، اور جب میں راستے پہ چل رہی تھی تو یہ صاحبان اور یہ بادل میرے اوپر صاحبان کی طرح چل رہے تھے، میرے اوپر سایہ کیا ہوا چل رہا تھا، اور میری گلی جہاں پہ چل رہی تھی تو اس کے آگے سے گھاس نکلتا، وہ گھاس کاٹی گئی، چراتی گئی، وہ چلتی گئی گلشان۔ اور جب میں گھر چلی گئی تو جیسے ہم نے اپنی اونٹی کو ہاتھ لگایا تو اس کے تن دودھ سے بچ رہے تھے اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جہاں پر میری بکریاں اور میرے جانور چلتے تھے وہاں پر گھاس ہی گھاس ہوتا تھا، اور جب شام ہوتی تو میرے جانور گھر واپس آتے تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ سارے برکات نہیں لگتا مگر اس یتیم بچے کی وجہ سے، کہ یہ جو بھی ہے یہ اللہ کے ہاں بہت برکات ہے۔ یہاں تک کہ بنو سعد اور بکر بن سعد کی عورتیں کہنے لگی کہ آپ کے ہاں اتنی برکات کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بنو بکر بن سعد کے ہاں ان کے قبیلے میں حلیمہ سعدیہ کے پاس 2 سال دودھ پیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ چونکہ واپس کرنے کا وقت آیا آپ علیہ السلام کو ان کی ماں کے ہاں، تو میں آئی اور اس کی منت سماجت کرتی رہی کہ اس کو میرے پاس واپس بھیج دیے، کیونکہ مکہ کی آب و ہوا بھی درست نہیں، پانی بھی درست نہیں، اور ہم اہل بادیہ ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارا آب و ہوا صاف ہے، پانی کو طاقتور ہے، تو یہ وہاں پر رہے گا، زیادہ صحت مند رہے گا۔ غرض یہ تھی، لالچ یہ تھی کہ اس کے برکات جو میں نے دیکھے تھے اس کو کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، تو پھر اس کی ماں نے میرے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔ 4 سال تک آپ علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہے۔ جب 4 سال پورے ہوئے آپ علیہ السلام ایک دن
بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے ایک بیٹے عبداللہ ابن حارث کے ساتھ وہ بکریاں چرا رہے تھے اور شخص و شرر کا واقعہ پیش آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اس حالت میں کہ میں بنو بکر ابن سعد میں بنو سعد ابن بکر میں بکریاں چرا رہا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جبریل امین میرے پاس آئے، مجھے پکڑ لیا، لٹا دیا اور میرا سینہ یہ چاک کر دیا، کاٹ دیا اس طرح، اور اس سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال کے کہنے لگے کہ ہذا حظ الشیطان منہ، یہ وہ ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ حصہ ہے جو شیطان کا تھا، جس میں شیطان کے وسوسے آتے ہیں، اس کو نکال کے پیر پھینک دیا۔ اور ایک برات کے سونے کی برات میں زمزم کا پانی ڈال کر میرا دل اس کے اندر دھو لیا اور پھر واپس میرے سینے میں رکھ دیا اور مجھے سینے لگے۔ جو میرے ساتھ بچہ کہہ رہا تھا وہ بات پہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گیا اور کہا کہ دو آدمیوں نے محمد کو لٹا کے اس کے سینے کو چیر دیا، کاٹ دیا، اس کا دل غائب نکل گیا۔ تو میری ماں رضاعیہ حلیمہ سعدیہ اور میرے جو باپ کے رضاعی وہ دو دن بتائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جب مجھے دیکھا تو میں زمین پہ کھڑا تھا اور رنگ میرا وہ تبدیل ہوا تھا ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو میں نے وہ بیان کیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے وہ شخص صدر کے جو کانٹے لگائے ہوئے تھے، جو عمر جبریل امین نے واپس گزارا، وہ جو ہے نا سیاہ تھا، تو اس کے وہ آثار اور نشان میں آپ علیہ السلام کے سینے پر ان کے بڑھاپے میں بھی دیکھتا تھا، وہ موجود تھے۔ جب یہ واقعہ آیا تو حلیمہ سعدیہ ڈر گئی کہ بھائی اس کو کوئی مار نہ دے، اور واپس آپ علیہ السلام کو مکہ لے آئے اور ماں کے ہاتھ چھوڑ دی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال ہوئی تو ماں کو خیال آیا کہ جو میرا شوہر عبداللہ ابن عبد المطلب جو مدینہ کے حدود کے اندر وہ فوت ہوئے، وہاں پر دفن ہوا ہے، تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے میں چلی جاؤں گا اور وہاں پر اپنے جو ماموں ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو حضرت آمینہ بنت وہب وہ اپنے ساتھ اپنے یتیم بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شوہر کی ایک باندی جو ایمن تھی اس کو ساتھ لے کر اور آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ اپنے شوہر کی قبر کا زیارت کیا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملی۔ ایک ماہ مدینہ میں قیام کیا۔ ایک ماہ بعد واپس مکہ جب آنے لگی تو راستے میں بیمار ہو گئی اور جب ابواء مقام پہ پہنچ گئی تو ان کی بیماری زیادہ ہو گئی۔ آمینہ بنت وہب وہ وہاں ابواء مقام پہ وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی ماں وہ ابواء مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابواء، وہاں پر آمینہ بنت وہب ان کی انتقال ہو گئی اور آپ علیہ السلام وہ ماں باپ دونوں سے یتیم رہ گئے، دنیا میں بے سہارا رہ گئے اور ان کے عمر اس وقت 6 سال سے اوپر 7 سال سے کم تھی۔ تو وہاں ان کی تدفین ہو گئی، ان کو دفن کیا گیا اور ام ایمن اور عبد المطلب ان دونوں نے اپنے یتیم پوتے کو اٹھا کر مکہ واپس لے آئے اور آپ علیہ السلام اپنے دادا کے نام عبد المطلب کے پاس وہ رہ گئے اور ان کی تربیت کا نشوونما کا سارا ذمہ داری وہ ان کے دادا عبد المطلب پہ آئی اور عبد المطلب نے بھی آپ علیہ السلام کی ایسی تربیت کی، ایسا ان کا خیال رکھا، ایسی محبت کی کہ کبھی ان کو ماں باپ کی جدائی کا احساس نہ کیا۔ ان کے جو اولاد تھے، جو بچے تھے، عبد المطلب اور آپ علیہ السلام کے چاچے تھے، محررین نے لکھا ہے اصحاب السیر نے کہ عبد المطلب صاحب
وہ بیت اللہ کے صحن میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کے لیے ایک چادر بچھائی جاتی ہے صبح، اور ان کے اولاد اس چادر کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب عبد المطلب صاحب گھر سے نکل کے آتے مکہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتے تو اس چادر پہ اس جگہ پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ عبد المطلب صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے بڑے بڑے بیٹے آگے پیچھے وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے، جب آپ علیہ السلام آتے اور اپنے دادا کے ساتھ اس چادر پہ بیٹھ جاتے تو یہ چاچے ان کو نظروں سے منع کرتے کہ مت بیٹھو، یہ تو بڑا ہے۔ تو عبد المطلب ان کو کہا کرتا تھا میرے اس بیٹے کو مت روکا کرو، چھوڑ دو کہ یہ میرے ساتھ اس پہ بیٹھ جائے، ان لَهُ لَشَأْنٌ عَظِيمٌ، میرے اس بیٹے کا بہت بڑا نام ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ میرا یہ بیٹا یہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ تو جب آپ علیہ السلام کی عمر 8 سال ہو گئی اور عبد المطلب مرض موت کے شکار ہو گئے، ان کو یہ ڈر لگا کہ کوئی دن مرنے والا ہوں، تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا، جو آپ علیہ السلام کا سگا چاچا تھا، باپ دونوں سے عبداللہ صاحب کا بھائی تھا۔ اس کو بلا کے کہا کہ میں مرنے والا ہوں اور یہ میرا پوتا محمد بن عبداللہ جو تمہارا بھتیجا ہے، اس کی کفالت اور پرورش آج کے بعد تمہارے سامنے۔ تو 8 سال کی عمر میں عبد المطلب صاحب فوت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے سر پہ آتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام 40 سال تک ابو طالب کے زیر کفالت اپنی زندگی بسر کی۔ جب ابو طالب کی ذمہ داری آئی آپ علیہ السلام کی کفالت کی، تو جب آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی تو ابو طالب وہ شام کی طرف تجارت کے نیت سے جا رہا تھا، تو اپنے ساتھ محمد ابن عبداللہ اپنے بھتیجوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہا کہ اس کو بھی لے جائیں۔ تو جب یہ ابو طالب شام کی طرف چلے گئے تھے تو درمیان راستے میں ان کو ایک راہب ملا، اور اس راہب کا نام بحیرہ الراہب، جس کا نام جرجیس تھا، جرجیس جو عیسائی تھا، اور اپنے اس گرجے کے اندر کافی زمانہ وہ ٹہرا رہا، باہر نہیں نکلتا۔ کبھی کبھی کوئی ضرورت ہوئی تو باہر ضرورت کے لیے آ جاتا، پھر واپس اپنے گرجے کے اندر چلا جاتا، اپنے اس معبد خانے کے اندر چلا جاتا۔ تو جب آپ علیہ السلام اس کی طرف اس علاقے سے گزر رہے تھے، بحیرہ الراہبہ کی جو بحیرہ الراہب کے علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پر ابو طالب کے قافلے نے پڑاؤ کیا، تو بحیرہ الراہب اپنے گرجے سے، اپنے عبادت خانے سے فارغ دوڑتا ہوا نکل آیا اور فرماتے ہیں وَإِنْ لَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کبھی بحیرہ الراہب جرجیس اپنے عبادت خانے سے فارغ نہیں آیا، اور جب آپ علیہ السلام کی قافلے نے وہاں پڑاؤ کی تو بحیرہ الراہب دوڑتے ہوئے باہر آیا، لوگوں کو اس طرح ڈھونڈتا ہوا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ جو 12 سال کا بچہ ہے سید العالمین، تمام جہانوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے، پیغمبر ہے، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اس بچے کو رب العالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ تو جب یہ کچھ نے کہے تو ابو طالب نے اور اشیاخ قریش کے فوج نے ان سے کہا کہ وما علمک بذالک، اے راہب تجھے اس بات کی کیسے علم ہوئی کہ یہ جو ہے نا سید العالمین ہے، رسول رب العالمین ہے، رحمت للعالمین
تو بحیرہ راہب جرجیس نے کہا کہ اِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُم مِّنَ الْعَقَبَةِ، جب تم اس وادی سے اوپر چڑھتے آ رہے تھے، لَمْ يَبْقَ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا لَهُ وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ مِثْلَ الطُّفَاحَةِ۔ کہا اے ابو طالب، جب تم اس وادی سے اوپر چڑھے تو اس علاقے میں کوئی درخت اور کوئی پتھر نہیں لگا مگر وہ سجدے پہ گر گیا، اور یہ دونوں درخت اور یہ پتھر کبھی کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتے مگر کسی نبی کے لیے، اور یہ وہ آخر نبی ہے جس کی اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، بشرط کی ہے۔ وَإِنَّا لَنَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا، ہم اپنے کتابوں کے اندر اس کے تذکرے پاتے ہیں، اور میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ وہ آخری نبی ہے۔ علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان دائیں طرف پہ ایک خاتم النبوہ ہے، ایک مہر ہے نبوت کی جو سیب کے اندازے سے بنی ہوئی ہے۔ وہ دوسری روایت میں وہ جو ہے نا کبوتر کے انڈے کے برابر ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو آپ علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم النبوہ وہ علامت لگی ہوئی۔ تو بحیرہ راہب جرجیس نے ابو طالب سے درخواست کی کہ اس کو اپنے ساتھ شام تک لے جاؤ، اگر وہاں کے یہودیوں کو پتہ چلا گیا کہ یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل والانبیاء ہے تو وہ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کو کبھی اپنے ساتھ شام تک لے جاؤ۔ تو ابو طالب نے کچھ لڑکوں کو، کچھ آدمیوں کو ذمہ داری دی کہ اس کو واپس مکہ لے جاؤ، میرے گھر واپس لے جاؤ۔ تو 12 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام شام کے سفر سے واپس مکہ آئے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب کا اور قریش مکہ کے جو بڑے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت بڑی اور اچھی طرح مہمان نوازی کی کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سارے انبیاء کا خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 20 سال تک پہنچ گئی تو عرب کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کو حرب الفجار کہتے ہیں، جو مکہ کے بازار اوقاس کے میں ہوا تھا، جو بنو قیس بن عیان اور قریش کے درمیان ہوا تھا، اور قریش کی معیت میں اور ان کے صحبت میں بنو کنانہ بھی ان کا ساتھ دیا۔ دو قبائل کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوئی، قیس بن عیان اور قریش کے درمیان، اور آپ علیہ السلام کے جو چاچا تھے، جو بڑے تھے، وہ بھی اس میں لڑ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے چاچاؤں کی طرف کھڑا ہوا تھا اور ان کو تیر پکڑاتا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ آیا جب آپ کی عمر 20 سال سے کچھ اوپر 21 سال کی، حلف الفضول۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ مکہ میں ایک آدمی آیا دور سے مسافر جو اپنے ساتھ مال تجارت لایا تھا، تو بنو مخزوم کے ایک آدمی، ابو جہل کے قبیلے کے ایک آدمی نے وائل بن سہم المخزومی، ابو وائل بن سہم المخزومی، اس نے اس کے مال کو قبض کیا، اس کو زبردستی لیا۔ اس نے ہر کسی کو اس آدمی نے مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو، یہ میرا مال لوٹ رہا ہے، میرے حق وہ قبض کر رہا ہے، تو کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو وہ جبل ابی قبیس، مکہ کے اندر ایک در پہاڑ ہے جو ابو قبیس، جبل ابی قبیس کے نام سے مشہور ہے، اس پہ چڑھا اور اشعار کے انداز میں اپنے کچھ درد کو بیان کیا۔ تو جب یہ کیا تو آپ علیہ السلام کے چاچا زبیر اور عبداللہ ابن جدعان، اس طرح بڑے بڑے جو رؤسائے مکہ تھے، یہ جمع ہوئے عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے اندر اور ایک عہد کیا
اپنے درمیان ایک عہد و پیمان کیا کہ آج کے بعد اگر مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے باہر سے آیا ہوا شخص کسی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے حق کو وہ مار لیا، تو ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے ظالم سے اس کا حق لیں گے، چاہے وہ سامنے کوئی بھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس عہد اور پیمان میں شریک تھے، اور جب اللہ نے دنیا پہ اسلام کو غالب کیا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي فيه عمر نعم، کہ میں اس حلف الفضول میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس لوز اور پیمان عہد میں شریک تھا، اور میں پسند نہیں کرتا اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جائے، کیونکہ وہ ایک مظلوم کی مدد کے لیے ایک عہد تھا، اور اگر مجھے اسلام میں بھی کوئی دعوت ہے کسی مظلوم کی مدد کے لیے تو میں اس کی اجابت کروں گا، میں مظلوم کی مدد کو پہنچوں گا۔ تو یہ حلف الفضول کا واقعہ آیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت وہ 21 سال 20 سال سے اوپر 21 سال کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی کی طرف اگر دیکھا جائے کہ آپ کی زندگی کی گزران کیسی تھی، چونکہ آپ ایک یتیم گھرانے، ایک یتیم باپ سے رہے ہوئے ایک یتیم بچے تھے، اور یتیمی کے حالت میں آپ کی تمام زندگی گزر گئی۔ کوئی کفالت کرنے والا ایسا نہیں تھا کہ مستقل آپ پہ خرچ کرے۔ ابو طالب بھی خود ایک غریب آدمی تھا، اس کے بھی اپنے بچے تھے، تو آپ علیہ السلام اہل مکہ کے لیے وہ بکریاں چراتے تھے، اور فرماتے کہ قراری کچھ پیسوں کچھ ٹکوں کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں مکہ میں چرایا کرتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں تجارت کیوں نہ کروں، تو آپ نے تھوڑوں پیسوں سے تجارت شروع کی، اور آپ کے تجارت کے جو ساتھی تھے اس کا نام وہ صاحب بن صاحب المخزومی رضی اللہ عنہ، جو فتح مکہ کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ آپ کے نبوت سے پہلے اور شادی سے پہلے جو تجارت کے ساتھی تھے، صاحب بن صاحب المخزومی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ یہ صاحب بن صاحب کان خیر شریک و خیر صاحب، بہت اچھے دوست اور بہت اچھے پارٹنر تھے میرے تجارت کے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 23 سال تھی۔ جب آپ کی عمر 24 سال تھی تو مکہ کے اندر ایک عورت تھی جو خدیجہ کے نام سے تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت امیر عورت تھی۔ تو اس کے طریقہ یہ تھا، وہ کسی کو اجرت پہ اپنا مال دیتی کہ آپ اس کو لے جائیں اور اس پہ تجارت کریں، میں آپ کو اس میں تیسرا حصہ دوں گا منافع میں۔ تو آپ علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ کے مال کو لیا اور شام کی طرف سفر پیرا دیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو وہ ساتھی بنایا کہ یہ آپ کے ساتھ اس سفر میں، اس تجارت میں آپ کا معاون ہوگا میری طرف سے۔ تو جب آپ علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کے مال کو لے کر شام کی تجارت کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے تجارت کا نیا اسلوب اختیار کیا۔ اس پیسوں سے، اس مال سے مکہ کے اندر جو چیزیں ملتی تھی، اور مکہ کا تجارت وہ کالے یہ چیزیں تھی، تو مکہ میں اس پیسوں سے کالے خریدے، بہت سارے کالے خرید کر شام لے گیا، دو طرفہ تجارت کی، یہاں سے کالے لے کر شام میں بیچ دیا اچھی قیمت پہ، اچھے دام پہ، پیسے کما لیے، کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور اپنی ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے تجارت کی۔ اور میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ شام میں جب کالے بیچ کے پیسے لیا تو اس چیزوں پہ وہاں کی کپڑے خرید لیے، کالے خرید لیے، مکہ لیا، یہاں پر مکہ میں بھی بیچ کے دو طرفہ تجارت کی، بہت منافع لانے کی۔ تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اس کے غلام نے سارا واقعہ سنا دیا
تو اس وقت اس کے شادی کے پیغام آنے لگے. تو اس نے سوچا کہ کیوں میں اس محمد ابن عبداللہ سے شادی کیوں نہ کروں، جو ایک سچا آدمی ہے، جو امانتدار ہے، جو پاک دامن عفت والا آدمی ہے، جو اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو آپ علیہ السلام سے شادی کی اظہار کی خواہش کی. آپ علیہ السلام نے اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. اور ابو طالب نے آپ علیہ السلام کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کر دیا. اور خود ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا، مہر رکھ دیا. آپ علیہ السلام کی 25 سال میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی جب اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی. آپ نے شادی کی. شادی کے بعد ایک واقعہ وہ یہ آیا کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کرنے کے بعد جب آپ کی عمر 35 سال ہو گئی تو تعمیر کعبہ، بیت اللہ جو کعبہ کا یہ جو گھر ہے، یہ جو کوٹا ہے، تو یہ خراب ہوا تھا، گر گیا. تو اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس کو نئے طریقے سے تعمیر کرنے کا سوچا. جب تعمیر کرنے لگے، تعمیر کر دیا. ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا. وہ یہ تھا کہ اس حجر اسود کو کون رکھے گا. اہل قریش کے اور اہل مکہ کے بہت سارے قبائل تھے اور ہر قبیلہ ان کا یہ خواہش تھا کہ اس حجر اسود کو میں رکھوں گا، یہ اعزاز مجھے مل جائے. اگر کوئی بڑھتا تو دوسرے تلوار نے کہا تھا کہ کیوں میں کروں. سارے مکہ کے اندر اختلاف شروع. ابو طالب نے ایک پیشکش کی، وہ یہ کہ اس اختلاف کے خاتمے کے لیے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ یہ ہے کہ کل صبح سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو اس مسجد حرام کے اندر قدم رکھے گا وہی اس کا فیصلہ ہے. تو دارالندوا کے اندر سارے مشرکین مکہ، اہل مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے. تو جب دیکھا آپ علیہ السلام صبح سورج نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو مسجد حرام کے اندر جس نے قدم رکھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا انہ صادق الامین، یہ سچا امانتدار آدمی ہے. سب اس پہ راضی ہیں کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں. آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے قبائل وہ اس فخر اور اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا. فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ. چادر منگوا کے زمین پہ رکھ دیا اور حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھ دیا. اور پھر فرمایا کہ اہل مکہ، قریش مکہ کے تمام قبائل کے سردار ایک ایک بیل میں کر آئے. جب سارے نکل آئے تو کہا کہ چادر کے ایک ایک کونے کو ہر طرف کو ایک ایک آدمی پکڑ. جب پکڑ لیا اٹھایا سارے اہل مکہ، رؤساء اور سرداروں نے اٹھایا. آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کے دیوار میں پھینک دیا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے وہ اختلاف اور تنازع ختم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبے کو اہل مکہ پہ واضح کر دیا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی جب عمر 40 سال سے کم اور 35 سال سے اوپر ہو گئی، 37 سال ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کو خواب آنے لگے. رات کو خواب دیکھتے صبح ہوتا تو وہ خواب ایسا سچا ہوتا جیسے سورج نکلنے میں کوئی شک نہیں. اور جب آپ علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں چلتے تو آپ کو پتھر سلام کیا کرتے، السلام علیکہ یا محمد. پتھر آپ کو سلام کرنے لگے. آپ علیہ السلام کو عجیب حالت ہو گئی. تو آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دل کے اندر ایک بات ڈال دی. حبب الیہ الخلاء، آپ کو خلوت پسندی ہونے لگی کہ میں لوگوں سے دور رہ کر کسی جگہ اللہ کی معرفت حاصل کروں.
کہ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر 360 فٹ رکھ کر اس کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی بندگی اور پوجا ہو رہی ہے. تو یہ تو الہ نہیں ہو سکتا، یہ رب نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا، یہ پتھر جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو رب کی معرفت میں آپ علیہ السلام کو خلوت پسندی ہونے لگی. آپ علیہ السلام مکہ سے باہر 2 میل کے فاصلے پہ، 2 میل کے فاصلے پہ مکے سے باہر ایک غار تھا پہاڑ کے اندر، جسے غار حرا کہا جاتا ہے. جو حاجی حضرات اور معتمرین کے انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں کہ اللہ سب کی بندوبست میں لے جائے. تو آپ غار حرا میں رہا کرتے تھے 2 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینہ اپنے گھر سے خلیل کبریٰ سے وہ کھانا پینا لے جاتے، وہاں پر رہتے اور اللہ کی بندگی کرتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور 21 رمضان کی رات تھی. میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا اور فکر کر رہا تھا رب کی معرفت کے لیے. تو مجھے ایک آواز آئی کہ اقرا، پڑھ. میں نے کہا کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو لکھا پڑھا نہیں ہوں، میں تو ایک امی ان پڑھ آدمی ہوں. آپ علیہ السلام نے کبھی لکھنا آپ نہیں جانتے، کبھی پڑھنا آپ نہیں جانتے. اس میں بھی اللہ کے بہت سے معجزے تھے جو وقت کی اختصار کی وجہ سے بیان کروں. دوسری بار مجھے آواز دی کہ اقرا، پڑھ. میں نے کہا ماں انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو کسی آدمی نے مجھے پکڑ کر دبایا اور مجھے اپنی پسلیوں میں درد ہونے لگا. پھر مجھے چھوڑا اور مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. سورہ علق کی یہ 5 ابتدائی آیات اس کا نزول ہوا ہے. اور جبریل امین سامنے آئے تو جب یہ وحی نازل ہو گئی مجھ پہ درد طاری ہو گیا، کبھی طاری ہو گئی اور محمد رسول کو بخار چڑھ گیا اور غار حرا سے بھاگتے ہوئے گھر آئے. خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے زملونی زملونی تذرونی تذرونی، خدیجہ مجھے ڈانٹو اور میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے سردی ہو رہی ہے. اور فرمایا خلیل کبریٰ نے جب ماجرا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ مجھے ڈر ہے مجھے کوئی قتل کر دے گا. خلیل کبریٰ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکرب وتعین علی نوائب الحق وتنصر المظلوم. اللہ کے حبیب اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری ملایا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور کسی کے اوپر بوجھ ہو اس کے ساتھ وہ معاون بنتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ کو اللہ کبھی نہیں جائے گا، آپ مت ڈریے. پھر اس کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے جو اس وقت نصرانی بنا ہوا تھا، عیسائی، اس وقت حق دین عیسائیت کی نصرانیت تھی. اور ورقہ ابن نوفل وہ مشرکین مکہ کا دین چھوڑ کر نصرانی بن گیا تھا اور وہ تورات کو عبرانی زبان سے نقل کر کے اور عربی میں لکھا تھا. بوڑھا آدمی تھا. تو خلیل کبریٰ نے کہا، فرمایا کہ اے میرے بھائی اپنے اس بھائی کو دیکھ لو، اپنے اس بھائی کے بیٹے کو دیکھ لو، بھتیجے کس کو کیا ہوا ہے. ورقہ ابن نوفل نے جب پوچھا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس نے فرمایا انہ الناموس الذی ینزل علی عیسی و موسی، یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسی اور حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی یہ قوم اہل مکہ قریش آپ کو مکہ سے باہر نکالیں گے. اللہ کے رسول کو تعجب ہوا کہ یہ میرے اپنے مجھے مکہ سے باہر نکالیں گے. تو اس نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے اہل حق کے ساتھ.
تو آپ علیہ السلام پر اس کے بعد وہی بند ہوگی، 4 ماہ تک وہی بند کی۔ جب وہی کا نزول شروع ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام کی اس وقت عمر 40 سال کی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا 2 ادوار آتا ہے، ایک عہد مکی دور، ایک ہے مدنی دور۔ مکی دور کی بھی 3 مراحل ہیں۔ جب آپ کو نبوت ملی، رسالت ملی اور توحید بیان کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور شرک کی رد اور نفی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی، تو آپ علیہ السلام 4 سال تک خفیہ دعوت کرتے رہے۔ 3 سال مسلسل تک آپ خفیہ دعوت کرتے رہے۔ عبداللہ بن ارقم کی گھر کے ہاں آپ نے وہاں پر ایک مدرسہ کھولا اور وہاں پر چھپ کر خفیہ طریقے سے آپ علیہ السلام لوگوں کو توحید کا دعوت دیتے اور شرک کی رد اور نفی فرماتے۔ تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سیدنا علی المرتضی اور غلاموں میں زید بن حارثہ، بلال بن رباح، خبیب رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہوئے۔ تو جب 3 سال پوری ہوئے، 3 سال دعوت کرنے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اس رشتہ داروں کو ڈرا دو اور توحید کے دعوت کو عام کر دو، جہر دعوت دو، تو آپ علیہ السلام وہ صفا پہاڑی پہ چڑھے اور آواز لگایا وَصَبَحَا، تو جب یہ آواز لگ جاتا یا قریش، تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں یہ تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کا اور غلط بیانی کا الزام نہیں پایا، آپ سچے صادق اور امین ہیں۔ اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو آپ کے چاچا ابو لہب بھی اس میں موجود تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا سائر اليوم، اے محمد تو تباہ ہو جا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ رب العالمین کو ابو لہب کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اپنے حبیب پہ غیرت کرتے ہوئے سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو آپ علیہ السلام 10 سال نبوت کے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب 10 سال پورے ہوئے اور یہ 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے 11 نبوت کے 11 سال سے لے کر 14 سال تک آپ علیہ السلام مکہ سے باہر کے جو قبائل تھے، جو ثقیف اور حوازن اور اہل طائف کے آپ علیہ السلام باہر دعوت کے لیے چلے گئے، اور جب موقع آتا آپ علیہ السلام مکہ کے بازاروں میں آپ علیہ السلام دعوت کے لیے نکلتے۔ جب 10 سال پورے ہوئے تو ان 10 سالوں میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ بہت ظلم و شدت شروع کیا، لیکن آپ علیہ السلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ سامنے پہاڑ جیسا ایک چاچا ابو طالب کھڑا تھا۔ جب نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ علیہ السلام شعب ابی طالب میں 3 سال کی وہ ہجرانی کی زندگی بسر کر کے واپس مکہ آئے، وہ عہد ٹوٹ گیا، تو اس کے 6 ماہ بعد ابو طالب کی موت ہو گیا، اور اس کے 3 دن بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بھی انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام اس سال کو عام الحزن کہا کرتے تھے، غم والا سال، مصیبتوں والا سال کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اور مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدل دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جو واقعہ آیا وہ یہ تھا کہ 12 سال نبوت کے 12ویں سال
واقعۃ الاسراء والمعراج پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کو جبریل امین آ کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی لے گئے براق، اور پھر مسجد اقصی سے معراج آسمانوں کی طرف آپ اوپر چڑھ گئے، جسے اللہ و رسول اسلام میں بیان کیا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ مکہ سے وہ بیت المقدس تک سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں، رات کے چلنے کو، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف چڑھنے کو معراج کہتے ہیں، عروج، اوپر چڑھنا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ سے جو لوگ آتے تو نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر آپ علیہ السلام کا اہل یثرب کے 7 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ چل کر یثرب میں جا کر ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دو۔ پھر اگلے سال لوگ آئے، جسے 11ویں سال جو بیعت ہوئی اس کو العقبۃ الاولی، اور 12ویں سال جو ہوئی تھی اس کو العقبۃ الثانیہ کہتے ہیں، جس میں 70 صحابہ کرام آئے ہوئے تھے مدینہ سے، اور انہوں نے آپ سے عہد کی کہ آپ مدینہ آ جائے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی دفاع کریں گے، آپ پہ اپنا جان مال قربان کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے نبوت کے 13ویں سال بعد جب مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کیا دارالندوہ کے اندر، یکم سفر کہ آپ علیہ السلام کو قتل کریں گے، آپ علیہ السلام 27 سفر نبوت کے 14ویں سال آپ مکہ سے رات کو نکل کر اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لیا اور مدینہ ہجرت کر 3 دن غار ثور میں گزارے۔ 8 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام قباء پہنچ گئے، قباء میں 4 دن گزارے، وہاں پر مسجد قباء تعمیر کی۔ 4 دن گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت ضحان سورج کے نکلنے کے بعد آپ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام وہ مدینہ پہنچ گئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یکم ہجری نبوت کے 14ویں سال آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کی، موافق بین المسلمین کا اسلامی ریاست قائم کی۔ اس کے بعد بہت واقعہ، ہجرت کے 11ویں سال سفر کے مہینے میں ایک صحابی انصاری فوت ہوئے، آپ علیہ السلام اس کے جنازے پہ گئے، جنازہ پڑھ کے جب واپس آنے لگے تو آپ کے سر پہ درد کر گیا، گھر جب آئے تو کہا واہ رأسا، یہ میرے سر کے درد۔ حضرت عائشہ کو بھی سر کا درد تھا، اس طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں میرے سر درد کا احساس ہو جائے تو تم اپنے سر درد کو بھول جاؤ گے، اور یہ وہ زہر کا اثر تھا جو خیبر میں یہودیوں نے آپ کو کھانے کا قتل کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو 28 سفر ہجرت کے 11ویں سال سفر کے مہینے کے 28ویں تاریخ ایک جنازے کے واپسی پہ آپ کو سر درد ہونے لگا۔ پھر آپ علیہ السلام بیمار رہے اور مسجد کوئی آتے نمازیں پڑھاتے تو آتے جمعہ دیا کرتے، لیکن جب یکم ربیع الاول ہوا آپ کی بیماری بڑھ گئی، تو 10 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ آپ کے مصلی پہ جماعت کا آیا کرتے۔ 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت ہجرت کے 11ویں سال آپ علیہ السلام کی صبح کے وقت انتقال ہوا۔ 13 ربیع الاول کو آپ کی تجہیز و تکفین، 14 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت کر کے رب العالمین کی طرف چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو یہ 12 ربیع الاول وہ دن تھا، صحابہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول سے یکم ہجری کو کوئی منور دن نہیں دیکھا جب آپ مدینہ میں تشریف آوری ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں ہم نے کبھی سیاہ دن نہیں دیکھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر کے فوت ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہو، اس میں کسی بھی مکتب فکر کی اختلاف نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ سیرت کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے، اس میں اگر آپ علیہ السلام کی سیرت خلقیہ کی آپ کی شکل صورت کیسی تھی یہ الگ موضوع ہے، سیرت خلقیہ کے آپ کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، یہ الگ موضوع ہے، کبھی اللہ نے موقع دی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی 11 سال 10 سال مدنی دور کے اندر 29 غزوات کیے، جس میں 13 غزوات میں براہ راست قتال میں آپ شریک تھے، اور 16 غزوات میں بغیر قتال بغیر لڑائی کے اللہ نے آپ کو فتح دی تھی۔ تو 29 غزوات آپ علیہ السلام نے کی۔ اللہ ہمیں حق و رسول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك